سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ، رتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو تو سب سے اوپر ہے. یہ تو حقیقی بات ہے، اس پر کوئی ڈاؤٹ، کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی سوال نہیں ہے. لیکن ایک ظاہر طور پہ ایک سوال اٹھتا ہے، ظاہری طور پر ایک سوال ہے. جی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی یہ فضیلت صرف علم میں ہے، صرف عمل میں ہے، یا دونوں میں ہے؟ اگر کہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال بہت اچھے ہیں اسی لیے حضور کی بڑی فضیلت ہے، تو ظاہر دیکھیں، ظاہر، حقیقت نہیں، ظاہراً جو ظاہر ہوتا نہیں ہے. آپ جائیں نا موٹر وے پر، 5 کلومیٹر آگے اگر سیدھا روڈ ہو تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ہوگا پانی؟ بولیے. تو ظاہر دیکھنا اور ہے. تو ظاہر حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ظاہر میں اگر نمازیں دیکھیں تو نماز تو فرض ہوئی ہے بالکل مدینہ طیبہ کی ہجرت سے 2-4 سال پہلے، 2-3 سال پہلے، سن 1090 میں. اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال بعد ہجرت کر رہے ہیں اور 10 سال مدینہ میں رہ رہے ہیں، تو 13 سال اللہ کے رسول نے نمازیں پڑھی ہیں. اور امت محمدیہ میں کوئی ایسے خوش قسمت جو ہیں جو 50 سال سے نمازی ہوتے. اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو پکا نمازی بنائے. تو کہا پھر یہ تو بظاہر امتی اعمال میں بڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کے بعد کتنے حج کیے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد 1 حج. پہلے کے جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اور اعلان نبوت کے بعد عمرات کی تعداد کتنی ہے؟ رسول اللہ 4 مرتبہ معتمر بنے ہیں. 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. تو 4 عمرے اور 1 حج. میں ایسے ایسے خوش قسمت آپ کو دکھا سکتا ہوں جو 50 حج کر چکے ہیں. اور عمروں کی تعداد تو پتہ نہیں، اس سے بھی مجھے بھائی صادق ملے کہہ لیتے الحمدللہ 1600 عمرے میرے پورے ہو چکے ہیں. تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی ساری زندگی مکہ اور مدینہ کے نمازوں میں گزر جاتی ہے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی بات کو آپ جانتے ہیں. تو بھائی کچھ ظاہر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمل میں امتی بڑھتا ہوا نظر آئے. تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت نانوتوی کا لفظ ہے، فرمایا انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں، بڑا درجہ رکھتے ہیں، تو علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں، یعنی علم میں بڑے ہیں. باقی رہا صرف عمل، وہ عمل میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی بڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن ظاہر میں. اب یہ جو سوال آیا تو معترضین کو تو بس اور موقع ہی چاہیے تھا. بات بنے نہ بنے زور زبر سے بنا دو، کیونکہ حق بات جانتے ہیں پر مانتے نہیں. ضد ہے جناب تقدس مآب میں، وجہ تو یہی تھا. تو اس ضد کا کوئی علاج نہیں، یقین مانے کوئی علاج نہیں. ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دینی تھی، وہ دیتا تو لوگ کہتے شرم نہیں آتی، یہ تو حاجی صاحب ہے اس کو گالی دیتا ہے. تو وہ اس کے حج سے ڈرتا تھا. تو سوچتا کہ اس سے بغض تو مجھے ہے، میں اس کو گالی دوں. سنو، اس نے گالی کی پٹی بنا دی. کہا گالی بھی دوں گا، دل بھی میرا ٹھنڈا ہو جائے گا، بغض بھی پورا ہو جائے گا اور اعتراض بھی نہیں آئے گا. کہا وہ کیا؟ ایک دن آ گیا، اس نے کہا تو ہے حاجی، حاجی کو تھوڑا موٹا اوپر نیچے کرو تو بنتا ہے چاجی. فارسی میں چاجی کمانا ہوتا ہے کمان، تیر کمان، اور کمان کے اوپر کاف بائی دوسری لگا دو تو بنتا ہے گمان. گمان کمانا ہوتا ہے شک کرنا. شک کے 3 نقطے شین کے ہٹا کے سین بنا دو اور نقطوں کی جگہ دوسری کاف ڈال دو تو شک کے بجائے بن جاتا ہے سگ. اور سگ کا معنی ہوتا ہے کتا، لہذا تو کتا ہے. اب بتاؤ یہ کتا بنتا ہے؟ نعوذ باللہ، کہاں سے کہاں بنا دیا. ایک طالب علم بیٹھے تھے گروپ کی شکل میں اور استاد صاحب بھی بیٹھے تھے. استاد بڑے غصہ تھے، بھی محنت کرتے نہیں ہیں اور روٹیاں توڑنے پہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں بکرے کی ایک ٹانگ کو لے کر. تو بڑی عجیب حال تھا. تو استاد نے انہیں دالیں کھلانا شروع کر دی. اب دال چل رہی ہے. تو ایک دن شاگردوں نے کہا حضرت آج گوشت کھلا دیں.
تو استاد نے غصے میں کہا خاک کھلاؤں گا، یعنی مطلب تھا محنت تو کرو، پڑھو، فضول پھرتے ہو۔ تو ایک اس طرح کا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اوہ خوشخبری خوشخبری، گوشت ملے گا گوشت، باہر نکل کے شور مچا دیا۔ تو لڑکوں نے کہا بے وقوف ہو، عقل سے پیدل مخلوق، کوئی اوپر والی منزل تیری خالی ہے، فیلنگ ان دا بلیکس، اس کو بھر۔ استاد نے کہا ہے مٹی کھلاؤں گا، خاک۔ نے کہا واہ تم کوئی علمی ہو، علمی معنی کرو۔ تو لڑکے ایسے منہ دیکھنے لگے بھائی یار کوئی علمی معنی ہمیں بھی سنا دے، خاک گوشت کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا خاک کو الٹ کرو، کیا بنتا ہے؟ کاخ۔ اس نے کہا کاخ کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ انہوں نے کہا جی محل کو۔ تو اس نے کہا محل کو الٹ کرو، بنتا ہے لحم، اور لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں، گوشت کھلائے گا استاد۔ یہ حال ہے، یہی حضرت نانوتوی کے ساتھ ان معترضین نے کیا کہ حضرت نانوتوی نے کہا بظاہر امتی اعمال میں بڑھ جاتا ہے، اوے مولوی دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی تو انبیاء سے اپنی مخلوقات کے اعمال کو زیادہ مانتا ہے۔ چلو بھائی لو جی، اب میں اس کا جواب سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ سمجھا پاؤں۔ اگر یہی مطلب ہے، جو جھوٹا مطلب یہ نکالے ہوئے، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کو علم میں بھی اور عمل میں بھی دونوں میں اوپر مانا ہے۔ تو حضرت نانوتوی کی وہ عبارت نظر نہیں آتی۔ اگر یہی جھوٹ ہے، میں جواب دیتا ہوں، لیکن جواب سے پہلے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اگر یہی بات مان لی جائے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمانا چاہتے ہیں جو ہمیں مخالف سمجھا رہا ہے، تو پھر حضرت کی ایک اور عبارت ہے جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علم میں بھی اونچے ہیں اور عمل میں بھی اونچے ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ دیانت سرسوتی کے کتنے اعتراض تھے، ابھی سے بھول گئے؟ خاک کھاؤ گے پھر تو۔ کتنے اعتراض تھے؟ 11، 10 اور 1 11۔ ٹھیک ہے، اب 11ویں شریف صاحب نہ کر لینا۔ تو یہ 10 کے جواب انہوں نے کس کتاب میں دیے؟ انتصار الاسلام میں۔ اور ایک جواب کس میں دیا؟ قبلہ نما میں۔ شکر ہے ایک تو یاد ہے نا، قبلہ نما۔ اب قبلہ نما میں حضرت نانوتوی کی عبارت موجود ہے جس سے ان معترضین کا بنا ہوا مفہوم زائل ہو جاتا ہے۔ وہ اعتراض کیا، وہ عبارت کیا ہے؟ یہ عبارات اکابر میں حضرت شیخ صفدر رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کا نقل کیا ان کے بلفظ ہی کر کے۔ 5ویں عبارت کہتے ہیں القصہ کمال عملی کمال محمدی ایسا لاسانی ہے کہ بجز اہل تعصب سوائے جاہلان کم فہم اور کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جب کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں آپ یکتا نکلے تو پھر آپ خاتم الانبیاء نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ یہاں کمال علمی بھی آ گیا اور کمال عملی بھی آ گیا، تو اعتراض تو ختم ہو جانا چاہیے۔ جواب تو یہاں موجود تھا لیکن نہیں، بس خواہ سے اعتراض۔ میرے دوستو اگر اپنے اکابر کو پڑھو نا، یقین مانے مسئلہ حل ہو جاتا نظر آتا ہے۔ یہ عبارات اکابر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ میں اپنی دونوں کتابیں دونوں اساتذہ کی لایا ہوں۔ حضرت شیخ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو اس پر صفحہ 130 سے بحث کی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ دوسرے اعتراض تھا، اور پہلے اعتراض کی جو باتیں ہیں نا، یہ علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ، جامعہ اشرفیہ کا ایک نام، فخر، شان، مقام، یہ ان کی مطالعہ بریلویت کی جلد اول ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اور حضرت نے کس طرز پہ سمجھایا، یقین مانے حضرت علامہ رحمہ اللہ میں بھی حضرت نانوتوی کی روح بولتی ہوئی نظر آتی۔ کیسے سمجھا، یعنی اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اگر ایک پر کوئی اعتراض کرے تو دوسرے میں پھنسے، اور دوسرے پر اعتراض کرے تو پہلے میں پھنسے، یعنی اس ترتیب پر سمجھا، اور بڑی آسانی سے سمجھایا ہے کہ اگر تعصب کی عینک اتار کے پڑھا جائے نا تو پھر بالکل سامنے مسئلہ واضح ہوتا نظر آتا ہے۔